بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر ولكن لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی خدمت، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت غیر محسوس طریقے سے ایسے افراد سے لے لی جن کے بارے میں دنیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ کلمہ پڑھیں گے. ہدایت کا مالک اللہ ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جسے چاہے ہدایت سے سرفراز فرماتے. اسی لیے شریعت کا حکم ہے کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو. پتہ نہیں اللہ کب اسے ہدایت دے دے اور اس سے دین اسلام کا کیا کام لے لے. کفر سے تمہیں نفرت کرنے کا حکم ہے، کافر سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کفار و مشرکین کو ہدایت عطا فرما دی اور خود کعبۃ اللہ کی بتوں کی نجاست اور اس کی آلائشوں سے جو صفائی ہوئی ہے وہ کافروں سے ہوئی ہے.
وہی کافر جو کعبے کا طواف اس کے اندر 360 بت رکھ کر کرتے تھے، اللہ نے انہی کو ہدایت دے دی اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب عطا فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی جلیل القدر صحابہ میں سے، شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ہدایت عطا فرمائی جب وہ نعوذ باللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کو اور نبی کی آواز کو مٹا دینے اور ختم کر دینے کے ارادے کو لے کر چلے تھے۔ ادھر عمر کی تدبیر ہے، ادھر اللہ کی تقدیر ہے۔ ادھر عمر کا ایک ارادہ ہے، ادھر اللہ کی ایک مشیت ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ جو بندہ تلوار لے کر چلا تھا وہی بندہ چند گھنٹوں بعد نبی کے قدموں پر پڑا ہے۔ جس بندے نے اسلام کو مٹانے اور ہمیشہ کے لیے کلمے کی آواز کو محو کر دینے اور اسے دفن کر دینے کے ناپاک عزائم لے کر چلے تھے، وہ اسلام کا ایسا سپاہی بنا اور اسلام کا ایسا جان باز خدمت گزار بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مجھ پر ختم کر دیا، اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو عمر اس قابل تھا کہ اسے نبی بنایا جائے۔ ارادے کیا تھے؟ نبی کو قتل کرنے چلے تھے، لیکن اس کے اسلام سے کفر پر ایسا زوال آیا اور یہ ایسا موحد بنا اور توحید کا اتنا مضبوط اور مؤثر خادم بنا۔ حدیث میں آتا ہے عمر آج کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، حجر اسود سے خطاب کر کے کہنے لگے، اے حجر اسود سن لے کان کھول کر، تو ایک کالا پتھر ہے، تیری کوئی اوقات نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں، تو ایک پتھر ہے۔ اگر میری ان آنکھوں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لبہائے نبوت سے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا استعلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی چھوتا بھی نہیں، کبھی میں تیرے قریب بھی نہ آتا۔ انکی حجر لا تنفع ولا تضر، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ان آنکھوں نے تجھے چومتے ہوئے، تیرا استعلام کرتے ہوئے، تجھے چھوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نبی کی اتباع میں تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ تیرے قریب بھی نہ آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما جانے کے تقریباً 5 یا 6 سال بعد مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ مکۃ المکرمہ سے قریب حدیبیہ نامی ایک مقام تھا،
آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ روانہ کیا کہ جاؤ مکے کے لوگوں سے کہو، ان کو سمجھا دو کہ ہم ان سے لڑنے جھگڑنے قتل و قتال کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے، ادھر افواہیں پھیلانے والوں نے، جھوٹی خبریں اڑانے والوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ بہت پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، آپ نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لی، وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے 26ویں پارے میں اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ان غلاموں نے، آپ کے ان صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر، آپ کے دست اقدس پر بیعت کی ہے، اے میرے حبیب ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر نہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہے۔ اللہ نے اس درخت کا ذکر فرمایا اور ان صحابہ کی تعریف فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، لوگ بڑی کثرت سے اس درخت کے قریب جانے لگے، وہاں جا کر بطور تبرک کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما تھے اور اس مقام کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا ہے، یہاں پر صحابہ نے بیعت کی ہے، لوگ بڑی کثرت سے وہاں جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج یہ لوگ صرف بطور تبرک کے اس درخت کے پاس جا رہے ہیں، لیکن وہ وقت بہت جلد آ جائے گا کہ کہیں یہاں پہنچ کر مسلمان کا ایمان بگڑ نہ جائے، کہیں امت خرافات میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں امت بدعات کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ صحابہ نے اعتراض کیا، اتنا مبارک درخت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، آپ نے اسے کاٹ دیا۔ اے میرے صحابہ، اے میرے بھائیوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں آئندہ چل کر امت کعبے کا طواف چھوڑ کر کہیں اس درخت کا طواف کرنے نہ لگ جائے، اسلام میں نقص آئے اور امت کفر و شرک کا شکار ہو جائے، اس لیے میں بندوبست کر کے جا رہا ہوں، اس سلسلے کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ اتنا بڑا موحد اور اسلام کا اتنا مضبوط سپاہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، جنت کے حقدار صرف ممبر و محراب پر نماز پڑھانے والے، خطبہ دینے والے، بیان کرنے والے، نماز اور تراویح پڑھانے والے ہی نہیں ہیں۔ جنت کے حقدار صف اول کے مصلی اور تہجد و تلاوت کے پابند افراد ہی نہیں ہیں، حکومت کے تخت پر بیٹھ کر اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی
انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہو کر بھی انسان اللہ اس کے رسول کو راضی اور خوش کر سکتا ہے، انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کم و بیش 11 سال کی اس مدت خلافت میں ایسے کارنامے انجام دیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، کئی سماجی، کئی فلاحی، کئی رفاہی خدمات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب عادت، حسب معمول مدینۃ المنورہ کی گلی میں رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں لوگوں کی نگرانی اور خبرگیری کے مقصد سے گشت پر ہے۔ آدھی رات ہو چکی ہے، ایک گھر کے قریب سے عمر کا گزر ہوتا ہے۔ عمر کے کانوں میں بڑی خوبصورت سریلی حسین آواز پڑتی ہے۔ کھڑے ہو گئے، غور سے سننے لگے، بڑی سریلی آواز ہے۔ عمر سوچتے ہیں کون پڑھ رہا ہے؟ آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی نوجوان لڑکی عشقیہ اشعار گنگنا رہی ہے، عشقیہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ اسی گھر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ پہنچے اور دروازے پر دستک دیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ دستک دی، پکارا، دروازہ کھولو، اندر سے جواب نہیں آیا۔ سہبارہ دستک دی، کوئی جواب نہیں۔ امیر المؤمنین ہیں، آواز تو بند ہو گئی، لیکن امیر المؤمنین پریشان کہ ایک نوجوان لڑکی بڑی سریلی آواز میں رات کے اندھیرے میں عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا ایک نوجوان لڑکی ہے۔ اس نے امیر المؤمنین کو دیکھا، ڈر گئی، پریشان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ نوجوان ہو کر، لڑکی عورت ہو کر، جس کی آواز کو بھی اللہ نے پردے میں رکھا ہے، جسم تو جسم، اللہ نے تیری آواز پر بھی پردے ڈالے ہیں، اللہ نے تیرے چال چلن پر بھی اللہ نے پردے لگائے ہیں، اللہ نے تجھے اتنی عزت دی ہے، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں تو اشعار پڑھتی ہے۔ کاش امت کو غیرت ہوتی، کاش آج کے ماں باپ یہ سوچ سکتے کہ میری نوجوان بیٹی نیو ایئر منانے کے لیے، نئے سال کا آغاز کرنے کے لیے، موج و مستی منانے کے لیے کس پب میں اور شراب و شباب کے کس اڈے میں اور 31 دسمبر کی رات گزارتی ہے۔ کاش نوجوانوں کو احساس ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اجنبی لڑکی کی کتنی فکر فرمائی۔ آج خود کی بیٹیوں کی اتنی ہمیں فکر نہیں ہے، فکر ہوتی تو یہ شراب و شباب کے محفلیں سجا کر یہ تماشے نہ ہوتے۔ جس سال کی ابتدا گانے بجانے سے، شراب پینے سے، موج و مستی سے، حرام کاری اور بدکاری سے ہو، بھلا اس سال میں خیر و برکت کیسے آ سکتی ہے؟ جس سال کی پہلی رات اور جس سال کے ابتدائی لمحے موج و مستی میں، اللہ کی نافرمانی میں گزرے، جس سال کا استقبال لوگ شراب سے کریں، پٹاخہ بازی سے کریں، شباب سے کریں، ناچنے گانے سے کریں، بھلا وہ
وہ سال خیر و برکت کا ذریعہ بن کر کیسے آ سکتا ہے؟ آنے والی 31 دسمبر کی رات کو اپنی نوجوان لڑکیوں پر، بیٹیوں پر، بچوں پر نگاہ رکھی جائے، کھیل تماشے نہ ہو، کہیں ان کی عزت اور عفت کے عصمت کے سودے نہ ہو جائیں، کہیں ان کا ایمان لٹ نہ جائے، نئے سال کے استقبال کے نام پر کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت دلاتے ہیں، نوجوان لڑکی ہو کر رات کو اشعار پڑھتی ہے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، خوف زدہ ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ یہ عمر ہیں، یہ امیر المؤمنین ہیں، یہ انصاف کرتے ہیں، ان کے پاس عدل ہے، اگر میں حقیقت کا اظہار کروں گی تو یہ مجھے گرفتار نہیں کریں گے، یہ مجھے سزا نہیں دیں گے، اگر میں حق کہوں گی تو عمر سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، عمر مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین چلیے ٹھیک ہے، میں نوجوان لڑکی رات کے اندھیرے میں گنگنا رہی تھی، عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی، اور مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، لیکن امیر المؤمنین آپ بادشاہ ہو کر، خلیفۃ المسلمین ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہو کر آپ نے اس وقت 4 گناہ کیے ہیں، میں نے ایک جرم کیا ہے، آپ سے 4 جرم سرزد ہوئے ہیں۔ کوئی دوسرا امیر بادشاہ ہوتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر کرتا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا، کیونکہ آج ہر عہدے دار، ہر حاکم یہ چاہتا ہے کہ میری رعایا میری مرضی کے مطابق کام کرے، میں جو کہوں گا اسے تسلیم کرے، میری مرضی اور میری منشا پر وہ چلے، اگر میری مخالفت پر آئے تو دشمن بن جائے، اگر کسی معاملے میں اس کی رائے سے اختلاف ہو جائے تو بادشاہ حاکم چین سے نہ بیٹھے جب تک کہ اس کا بدلہ اور انتقام نہ لے لے۔ وہ اللہ کے لیے حکومت کرنے والے تھے، وہ عہدے پر بیٹھ کر اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے سامنے آخرت میں جواب دہی کا احساس تھا، ان کے سامنے اللہ کا وہ میدان حشر کا منظر ہوتا تھا کہ آج میں حکم تو چلا لوں گا، کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ اس لڑکی نے کہا آپ نے 4 گناہ کیے۔ امیر المؤمنین پریشان ہو گئے، اور جب اس نے شریعت کا ذکر کیا تو پوچھنے لگے بتا میری بہن مجھ سے کیا 4 غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس نے کہا امیر المؤمنین قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ لوگوں کی جاسوسی نہ کرو، کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کس سے ملتا ہے، کون اس سے آ کر ملتے ہیں، مولانا کہاں جاتے ہیں، مولانا کس سے ملتے ہیں، یہ فلاں صاحب ان کا وقت کہاں گزرتا ہے، یہ خاتون کہاں جاتی ہے، یہ صاحب یہ کہاں جاتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، چھپ چھپ کر باتیں سننے کی کوشش نہ کرو، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو، آپ نے جاسوسی کی ہے، قرآن کے ایک حکم کو آپ نے توڑا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ میرے گھر کی دیوار پر دروازے پر کان لگا کر سنتے۔ آپ کا دوسرا جرم یہ تھا میں ایک نوجوان لڑکی ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نوجوان لڑکی کے تنہائی میں اور اس کے اکیلے پن میں، اس کی خلوت میں آپ نہیں آ سکتے، آپ اس کے سامنے رات کی تنہائی میں ایک نوجوان جو اکیلی گھر کے اندر ہے، آپ آ گئے، یہ آپ کا دوسرا جرم ہے۔
آپ کو تو پردہ کرنا چاہیے، آپ کو تو اس کا خیال اور اس کا احساس ہونا چاہیے۔ تیسرا جرم یہ ہے آپ کا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے دروازے سے راستے سے آیا کرو۔ آپ دروازہ جب نہیں کھلا تو آپ دیوار پھلان کر آ گئے، آپ دیوار کود کر آ گئے، یہ آپ کا تیسرا جرم ہے۔ اور چوتھا جرم یہ ہے، قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی کے گھر میں اس وقت تک قدم نہ رکھو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور سلام کر کے داخل ہو جاؤ۔ آپ نے بن اجازت میرے گھر میں قدم رکھا، یہ چار جرائم آپ سے سرزد ہوئے ہیں۔ امیر المؤمنین نے سر جھکا دیا، واقعی میری بیٹی، میری بہن عمر سے یہ غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، عمر تجھ سے معذرت چاہتا ہے، لیکن امیر المؤمنین ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں رعایا کی خبرگیری کروں۔ میرا مقصد غلط نہیں تھا، میں کسی ناپاک اور غلط ارادے سے یہاں نہیں آیا، میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے، لوگوں کا امیر ہونے کے ناطے مجھے اس کا حق بنتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تھے ہمارے حاکم، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے صحابہ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ اللہ اس کے رسول کے معاملے میں بڑے سخت تھے، لیکن اپنوں کے سامنے وہ بڑے رحم دل، اپنوں کے معاملے میں بڑے مہربان ہو جاتے تھے۔ وہ اللہ کے نام سے جھک جاتے تھے، وہ اللہ کے نام کو سن کر سر جھکا دیتے تھے، انہیں اللہ کا خوف ہوتا تھا۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا ٹھیک ہے میری بہن، کل دوپہر میں تو مسجد نبوی کو آ جانا۔ حضرت امیر المؤمنین چلے گئے۔ دوسرے دن یہ خاتون آئی، نوجوان خاتون تھی۔ امیر المؤمنین نے پوچھا آخر وہ اشعار تو کس کے لیے گنگنا رہی تھی؟ کہنے لگی امیر المؤمنین میں نوجوان لڑکی ہوں، ابھی 15 دن پہلے میرا نکاح ہوا ہے اور میرے شوہر کو آپ نے اسلامی سرحدوں پر جنگ لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ میں اپنے شوہر کے شوق میں، اشتیاق میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کی تڑپ میں ان اشعار کو پڑھتے ہوئے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ میں کوئی غلط اور بد کردار عورت نہیں ہوں، مجھے اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی، آپ نے اسے اسلامی سرحدوں پر بھیج دی۔ ایک لڑکی کے لیے، ایک نوجوان خاتون کے لیے ساری فوج کے قانون کو بدل دیا۔ امیر المؤمنین نے آرڈر جاری کر دیا کہ آئندہ سے ہر 3 مہینے میں اسلامی سرحدوں پر جہاد کرنے والے مجاہدوں کو چھٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر آئیں، اپنے ماں باپ سے ملیں، اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کریں۔ ایک لڑکی کے لیے آپ نے قانون کو بدل دیا۔ امیر المؤمنین مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، فرمانے لگے اسلام کی روح سے، شریعت کی نظر سے میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت کرنا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، ہم انہی معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے جو شریعت کے حدود میں آتے ہیں۔ اگر تم نے شریعت کے خلاف قدم اٹھایا تو اے عمر سن لینا، میری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی۔ امیر المؤمنین ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، جذبات دیکھیے۔ امیر المؤمنین ایک یمنی چادر پہن کر خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگے امیر المؤمنین
یہ تو مال غنیمت ہے، ہر ایک کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، اس حساب سے، اس اعتبار سے آپ کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی۔ یہ جو آپ نے لمبا جبہ سلوایا ہے، یہ لمبا لباس جو آپ نے پہن رکھا ہے، اس میں 2 چادر لگے ہیں، کیا حق ہے آپ کو 2 چادر لینے کا؟ حضرت عمر نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہے، بیٹا اٹھ اس سوال کا جواب دے۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی، میں نے اپنے باپ کو دے دی، 2 چادروں کا یہ لباس ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہیں ہم میں سے کوئی عہدیدار، کوئی غلطی ہم بتائیں، کسی نقص کا ہم ذکر کریں، کسی خطا اور کوتاہی کا ذکر کریں، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ کیسی دشمنی اور عداوت کی جائے گی؟ حق کہنے والوں کے ساتھ کتنی دشمنی ہوتی ہے، حق کہنے والوں کو کیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کتنے مساجد سے خطبہ کو، ائمہ کو نکال دیا گیا کہ انہوں نے سود پر بیان کیا، کتنے مساجد سے ائمہ کو نکالا گیا، انہوں نے ایسے عنوان پر بات کی جو کام ہم کرتے تھے۔ غور کیجئے، ہم عمر کی روحانی اولاد ہیں، ہم ابو جہل کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، جو حق کو نہ سن سکتا تھا نہ برداشت کر سکتا تھا۔ عمر کی روحانی اولاد بننے کی کوشش کرے، عمر کے نقش قدم پر چلے۔ عمر کعبے کے صحن سے جنت کے محل تک کیسے پہنچتا ہے، عمر مسجد نبوی کی چٹائی سے جنت الفردوس تک کیسے پہنچ جاتا ہے۔ آج اللہ کے رسول معراج کے موقع پر جنت کی سیر و تفریح میں ہیں، آپ نے بڑا ہی خوبصورت محل دیکھا، اس پر لکھا گیا تھا فتح من القریش۔ یہ محل ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں قریشی ہوں، میں بھی نوجوان ہوں، بھلا اس محل کا مجھ سے بڑا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اندر جانے کی کوشش کرنے لگے، اندر جانا چاہتے ہیں۔ فرشتہ بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہے اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا نہیں، یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ اللہ نے عمر کو یہ محل عطا فرمایا ہے۔ فرمانے لگے عمر، میں اندر جانا چاہتا تھا اور اس کا نظارہ کرنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی سیر و تفریح کرنا چاہتا تھا، لیکن تیری غیرت یاد آ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھا ہے، جنت میں اس کا محل تعمیر ہو چکا ہے۔ وہ مکہ المکرمہ کے پہاڑیوں کے درمیان گلیوں میں گشت کرتا ہے اور فرشتے اس کی ہر حرکت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی دیکھتی ہے کہ فلاں نوجوان مجھے بہت پریشان کرتا ہے، جب بھی میں جاتی ہوں گھور گھور کر دیکھتا ہے، اس کی ناپاک نگاہیں بار بار مجھ پر پڑتی ہیں۔ وہ انتظار کرتی رہی، ایک دن اس سے سوال کروں گی کہ آخر یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ ایک دن وہ نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی، پوچھا کہ بھائی تجھے کیا غرض ہے، کیوں تو مجھے پریشان کرتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ تیرے چال چلن کے انداز پر، تیرے انداز تکلم اور تقاطب پر اور تیرے حسن پر، تیرے جمال پر میں فدا ہوں، مجھے تجھ سے عشق ہو چکا ہے، میں تجھے پانا چاہتا ہوں، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا اچھا مجھ سے تجھے عشق ہو گیا، میری ایک شرط ہے، اگر تو اس شرط پر عمل کر لے تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی۔ بتا کیا شرط ہے؟ اگر میرے بس اور میرے اختیار میں ہو تو آسمان سے تارے توڑ کر لاؤں اور تیری گود میں ڈال دوں، میرے اختیار میں ہو تو میں تجھے چاند کی بلندی پر لے چلوں، تیری شرط کیا ہے؟ تیری ہر شرط مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اقتداء اور امامت میں 40 دن نماز پڑھ لے، 40 دن صف اول میں عمر کی اقتداء میں نماز پڑھ لے، 40 دن کے بعد یہیں اسی مقام پر کھڑے ہو کر میں تیرا انتظار کروں گی۔ 40 دن گزر گئے، یہ نوجوان عمر کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے۔ کیسے امام تھے، ان کی امامت کیسی تھی، ان کی قیادت کیسی تھی۔ عمر کی جوتیوں پر آج کے سارے ائمہ قربان، آج ائمہ سے ایسی ایک رکعت ملنا مشکل ہے، آج لاکھوں کروڑوں ائمہ ایسی ایک رکعت دینے سے عاجز و قاصر ہیں۔ عمر کی اقتداء میں 40 دن تک نوجوان نماز پڑھتا ہے، 40ویں دن چلہ ختم کر کے مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے۔ حسب وعدہ وہ خاتون، وہ لڑکی وہیں کھڑی ہے، یہ نوجوان اس کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاتا۔ آگے چل رہا ہے، نوجوان خاتون نے آواز دی، ارے نوجوان، ارے وہ مجنون و عاشق، میں حسب وعدہ تیرے سامنے حاضر ہوں، تو نے آج چلہ مکمل کر لیا، تو نے 40 دن نماز پڑھ لی، میں حاضر ہوں۔ اس نوجوان نے کہا خیر سے وہیں کھڑی رہو۔ عمر کی اقتداء اور امامت نے دل کا تعلق تجھ سے ہٹا کر اللہ سے جوڑ دیا، عمر کی امامت نے مجھے اللہ تک پہنچا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے صحابہ۔ آج مقتدی بھی اسی حال کے ہیں، امام بھی مجھ جیسے اسی حال کے ہیں، نہ امامت میں وہ تاثیر نہیں، نہ وہ اقتداء میں وہ تاثیر نہیں۔ آج علماء بھی بیچارے مجبور محض ہیں، وہ بھی ممبر پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر وہ بھی حق کو چھپانے لگے، وہ بھی حق پر پردہ ڈالنے لگے۔ مجمع میں کسی ایسے بندے کو دیکھ لیا تو عنوان بدل لیا، مجمع میں کوئی ایسا چہرہ نظر آ گیا، اگر یہ بات کہوں گا تو مجھے پھر عصر کی امامت کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ آج کی سچائی ہے، آج کی حقیقت کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، حق کا گلا بازاروں میں نہیں، حق کا گلا سڑکوں پر نہیں، حق کی آواز کو ممبر اور مصلی پر بھی ذبح کر دیا گیا، حق کی آواز کو دبا دیا گیا۔ جب تک قوم میں، ملت میں یہ لعنت چلتی رہے گی، کبھی یہ قوم خیر کے ایام کو پا نہیں سکتی، کبھی یہ قوم خوشحالی کو دیکھ نہیں سکتی۔ ممبر و محراب پر حق کو اگر دبا دیا جائے، حق کو اگر چھپا دیا جائے، اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا۔ عمر اقتدار پر ہے، حکومت کے تخت پر ہے، بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہے، آج میدان حشر قائم ہے، ساری انسانیت کھڑی ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں، ساری انسانیت پریشان ہے۔ چاہے اللہ ہمیں جہنم ہی میں ڈال دے، لیکن ہمارا حساب شروع ہو جائے، کم سے کم میدان حشر کی اس گرمی سے ہم بچ جائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر گزارش کریں گے، اللہ کے رسول، اللہ سے سفارش کیجئے،
اللہ حساب شروع کرے، ہمارا حساب لے لے، چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سب سے پہلے ابو بکر کا ہاتھ پکڑے، چل تجھے اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، اللہ کے رسول 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، 25-26 سال میری اسلام کے اور ایمان کے ساتھ میری عمر کے گزرے ہیں، میرا اکثر حصہ اسلام کے بغیر گزرا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے دربار میں حساب کے لیے پیش کریں۔ اللہ کے رسول مجھ پر احسان فرمائیے، مجھ پر رحم کھائیے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے دربار میں حساب دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چل ابو بکر، آج تو ہی وہ بندہ ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جنت کا ہر دروازہ جسے اپنے اندر سے بلانا چاہتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں نبی نے یہ گواہی دی تھی، میں ساری انسانیت، سارے لوگوں کے احسان کا حق ادا کر سکتا ہوں، لیکن یہ بندہ ابو بکر ہے، میں اس کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بندہ ہے جن کے پاس عمر نے کہا کہ عمر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، میری عبادات، میرے سجدے، میرا جہاد، میرا رونا دھونا تمہاری نظر ہے، مجھے تو صرف وہ 3 دن بھیک میں دے دو جو تم نے غار ثور میں حضور کے ساتھ گزارے تھے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی ثقافت پر آسمان کے فرشتے رونے لگے اور جس کے صدقے پر اللہ نے کلام کو اتارا ہے۔ آج یہ بندہ حساب دینے سے اتنا کتراتا ہے۔ سوچیں حرام کھانے والے، سوچیں لوٹ مار کا مال کھانے والے، سوچیں سود کھانے والے، سوچیں ناپ تول میں کمی کر کے اولاد کی پرورش کرنے والے، سوچو اداروں کا مال کھانے والوں، ذرا سوچو اللہ کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے؟ مساجد و مدارس کی آڑ میں گھروں کی پرورش کرنے والے، اولاد کو لقمے کھلانے والے، ذرا سوچو کہ اللہ کے دربار میں ہمارا حشر کیا ہوگا۔ میں اپنے آپ کو ملا کر کہتا ہوں، میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے، جا ابو بکر، جس بندے پر میرے نبی کا اعتماد ہے، مجھے بھی اس پر بھروسہ ہے، جا جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتا ہے چلا جا۔ اب دوسری باری آئی عمر کی، اللہ کے رسول عمر کا ہاتھ پکڑیں گے اور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کے رسول سے منت سماجت کریں گے، اللہ کے رسول مجھ پر احسان کیجئے، مجھے اللہ کے دربار میں پیش نہ کیجئے، میں اس قابل نہیں ہوں، میرے بڑے بڑے جرائم ہیں، میرے بڑے بڑے گناہ ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول ان کو لے کر جائیں گے، اس سے پہلے کہ عمر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا، عرش معلیٰ سے آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا عمر، السلام علیکہ یا عمر، اے عمر تجھ پر اللہ کا سلام ہو۔ وہ کیسا صحابی ہے، وہ کیسا جنتی ہے، وہ کیسا خوش نصیب انسان ہے، وہ کیسی جلیل القدر شخصیت ہے جسے اللہ سلام کرے گا، جسے اللہ جس کا استقبال کرے گا۔ ہماری جانیں قربان ہو عمر کی جوتیوں پر، عمر کے اس کردار پر ہماری جانیں قربان ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں عمر کے روزے پر، عمر کی قبر پر نازل ہو۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات میں آئندہ جمعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت اور آپ کی وفات کے تعلق سے، آپ کی تدفین کے تعلق سے، آخری جملے عمر کے جو تھے اس کے تعلق سے پوری تفصیلات آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔
اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت نصیب فرمائے، ان کی وفا اور اطاعت شعاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ